بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت چلنے والی لرن بیسک عربک کی تھرڈ منتھ کی ہماری فورتھ منتھ کی بلکہ 9 کلاس ہے. اور آج انشاءاللہ ہماری دروس اللغۃ العربیہ کی فرسٹ والیوم کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی پھر وینسڈے سے پڑھیں گے. کیا کیا کرنا ہے، کیسی ترتیب، انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اس طریقے سے ہم اسٹارٹ کریں گے اپنی ریویژن کو. تو ڈائریکٹلی ہم لیسن نمبر 23 کو اوپن کرتے ہیں. یہاں سے اسکرین میں شیئر کرتا ہوں، اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. جو پڑھ سکتے ہیں ہینڈ ریز کر لیجیے. انشاءاللہ میں لیسن نمبر 23 ان سے پڑھاؤں گا. جی چلیے پڑھنا شروع کیجیے عزیزہ جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. المدرس الدرس الثالث والعشرون 23واں سبق. مدرس نے کہا من انت یا اخی، اے میرے بھائی تو کون ہے؟ احمد نے کہا انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں. مدرس نے کہا مسمکا، تیرا نام کیا ہے؟ احمد نے کہا اسمی احمد، میرا نام احمد ہے. مدرس نے کہا من این انت، تو کہاں سے ہے؟ احمد نے کہا انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں. مدرس نے کہا اندی سبعۃ دفاتر لمن ہی، میرے پاس 7 نوٹ بک ہے. لمن ہی، وہ کس کے لیے ہے؟ یہ سب کس کی ہے؟ یہ سب کس کی ہے؟ عباس نے کہا عباسن. ہاتی، عباسن، ہاتی یا استادو، وہ ہاتی، یہ استاد لائیے لائیے. یہ اے استاد لائیے. ہاذا لی، یہ میرے لیے ہے. وہذا لمحمدin، اور یہ محمد کے لیے ہے. وہذا لحامدin، اور یہ حامد کے لیے ہے. وہذا لابراہیم، اور یہ ابراہیم کے لیے ہے. وہذا لعثمان، اور یہ عثمان کے لیے ہے. وہذا لیوسف، اور یہ یوسف کے لیے ہے. وہذا لطلحۃ، اور یہ طلحہ کے لیے ہے. جی آگے پڑھیے آپ جمیلہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. المدرس، ٹیچر نے کہا احاذا کتابک یا محمد، اے محمد کیا یہ کتاب تیری ہے؟ محمد، کیا یہ تیری کتاب ہے؟ محمد، مضاف لے. ہاں کیا یہ تیری کتاب ہے؟ محمد، لا نہیں. حاذا کتاب حمزہ، یہ حمزہ کی کتاب حمزہ ہے. تو کیوں بھائی؟ حمزہ تھا، سوری دھیان نہیں دیا، سوری. حمزہ، لا حاذا کتاب حمزہ تھا، یہ حمزہ کی کتاب ہے. المدرس، ٹیچر نے کہا این علی یا اخوان، اے بھائیو علی کہاں ہے؟ حامد نے کہا ذهب الی الریاض، وہ ریاض گیا. المدرس، ٹیچر نے کہا وَأَيْنَ یعقوب، اور یعقوب کہاں ہے؟ حامد نے کہا ذهب الی مکہ، وہ مکہ گیا. جی. المدرس، ٹیچر نے کہا این اسحاق، اسحاق کہاں ہے؟ محمد نے جواب دیا خرجہ، وہ نکلا. المدرس، ٹیچر نے کہا متی خرجہ، وہ کب نکلا؟ محمد نے جواب دیا خرج قبل 5 دقائق، وہ 5 منٹ پہلے نکلا. جی آپ پڑھیے محمد محمد صاحب شروع سے. جی السلام علیکم. المدرس، ٹیچر.
من انت یا اخی. ہاں، آ، من 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 انت یا اخی، اے میرے بھائی، تو کون ہے؟ احمد: انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں. المدرس ٹیچر: ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ احمد: اسمی احمد، اسمی اسمی احمد، میرا نام احمد. احمد، اسمی احمد، میرا نام احمد ہے. المدرس ٹیچر: من این انت، تو من این من انت، تو کہاں سے ہے؟ احمد: انا انا من انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں. جی آپ المدرس: پڑھیے آگے فاطمہ جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. المدرس: عندي 5 دفاتر لمن هي. استاد نے ہاں، کہا. خمسطو آپ میں لکھا ہے؟ نہیں، سبتو. جی اچھا. سبتو دفاتر لمن هي. استاد نے کہا میرے پاس 7 نوٹ بک ہے، وہ کس کے ہے؟ عباسو. عباسن. عباسن. جی عباسن ہاتھی یا استاذو. لائیے استاد. حاضہ لی و حاضہ محمدن و ہاں، حاضہ لی حاذا لی محمد. وحاذا لی محمد وحاذا لی حامد وحاذا لی ابراہیم وحاذا لی عثمان وحاذا لی یوسف وحاذا لی طلحت. عباس نے کہا اے استاد لائیے، یہ میرے لیے ہے، اور یہ محمد کے لیے، اور یہ حامد کے لیے، اور یہ ابراہیم کے لیے، اور یہ عثمان کے لیے، اور یہ یوسف اور طلحہ کے لیے ہے. المدرس: احاذا کتابک یا محمد. استاد نے کہا اے محمد، کیا یہ تیری کتاب ہے؟ محمد: محمد لہذا محمد. محمد. محمد: لہذا کتاب حمزہ. محمد نے کہا نہیں، یہ حمزہ کی کتاب ہے. جی آگے پڑھیے المدرس. آپ حذیفہ جی. المدرس قیل علی یقین. مدرس استاذ نے پوچھا اے میرے بھائیو، علی کہاں ہے؟ حامد ذهب الى الریاض. حامد نے کہا وہ ریاض کی طرف گیا. المدرس وأین یعقوب. استاد نے پوچھا اور یعقوب کہاں ہے؟ حامد ذهب الى المکہ. تھوڑا آواز صحیح حامد کیجیے، نے آپ کی کہا ڈم ہو رہی ہے آواز ایک دم. ذهب الى المکہ. الی المکہ تھا، کہاں الی مکہ تھا؟ ذهب الى مکہ، ہوں. وہ مکہ کی طرف گیا. المدرس این اسحاق. استاد نے پوچھا اسحاق کہاں ہے؟ محمد خرج. محمد نے کہا وہ نکلا. المدرس متی خرج. استاد نے پوچھا وہ کب نکلا؟ محمد خرج قبل 5 دقائق. محمد نے کہا وہ 5 منٹ پہلے نکلا. جی چلیے آگے والی تمرین پڑھیے. کون پڑھ سکتا ہے؟ شاہین جی. تمارین تأمل الامثلة الآتیہ پڑھنا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ جو منصرف ہوگا اس پہ تنوین آتی ہے. تو منصرف اور غیر منصرف میں کیا فرق ہے بتا سکتے ہیں شاہین جی؟ آپ ہیں یہاں پر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. ہاں، منصرف. تھوڑا نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے. ہیلو. جی جی بولیے. جی غیر منصریف جو کل بتایا تھا آپ نے کہ غیر منصریف آئے گا کسی پہ بھی، تو اس میں مضاف علیہ ہوگا. مضاف علیہ جہاں پر معریفہ ہوگا وہ، تو اس میں زیر آ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے ہی خالی منصرف اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ کیا فرق ہے جو دونوں؟ جو میل کے نیم ہوتے ہیں. نہیں، اور خالی ایسے ہی منصرف. منصرف کا مطلب کیا؟ منصرف مطلب زبر لگے گا لاسٹ میں. اچھا، آپ بولیے فاطمہ جی، کیا ہے ڈفرینس دونوں میں، منصرف اور غیر منصرف؟ جی منصرف میں تنوین اور تینوں اعراب آئیں گے، اور غیر ہوں، منصرف میں تنوین نہیں آئے گا، اور زد کی حالت میں بھی نصب آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی جو لائن کی مثال ہے وہ منصرف کی ہے، اور جو دوسری لائن کی مثال ہے وہ غیر منصرف کی.
غیر منصرف میں پھر کیا کیا چیز ہے وہ بتایا جائے کہ 7 چیز ہے، اس کے علاوہ جو جمع تکسیر کے جو 4 وزن ہیں وہ بھی غیر منصرف میں آتے ہیں، کل ملا کے 11 چیزیں ہو گئی ہے۔ جی تو اس کو پڑھیے آپ مومن صاحب تمرین کو۔ جی محمد، محمد، من محمد، محمد، من مطلب سے، ہم۔ الا محمد، حرف جر لگا ہے، فٹافٹ ترجمہ کیجیے، تو سب آ چکا ہے نا، حرف جر کا ترجمہ تو پتہ ہی ہے، حرف جر لگ رہا ہے اس کو جیسے منصرف جی جو ہے جی، وہ مجرور ہو رہا ہے ترجمہ کرنا ہے۔ فرام محمد، لی محمد، محمد کے لیے، کتاب محمد، کتاب نہیں، کتب، کتب لکھا ہے آپ نے؟ نہیں بک میں تو کتاب محمد، ہم۔ محمد کی کتاب، زینب، زینب، من زینبا، زینب سے، الا زینبا، زینب، کی طرف، ٹو، طرف ہاں الا ٹو طرف۔ زینب، طرف، لی زینبا، زینب کے لیے، کتاب زینبا، زینب کی کتاب، جی اقرا آگے وقت۔ آپ پڑھیے آگے، عزیز جی اقرا وقتب الممنوع من الصرف، چلیے پڑھیے ترجمہ کیجیے۔ أم، هذا الكتاب لمحمد کیوں کتابی ہو گیا وذلك بھائی؟ یہ کون اس کو جر دے رہا ہے؟ ہاں ألف لام آیا ہے تو ٹھیک ہے، الف لام آیا ہے تو الف لام آنے کی وجہ سے کہاں جر آتا ہے؟ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ حرف جر جر دیتا ہے یہ تو ہم نے پڑھا، مضافل مجرور ہوتا ہے یہ مجھے تو پڑھا، مجھے لیکن اور الف لام کہاں جر دیتا ہے؟ ہاں یہ تو اس میں اشارہ هذا مشار نہیں هذا لے ہے۔ الكتاب جی ہم۔ هذا الكتاب لمحمد وذلك لزینب یہ محمد کی کتاب ہے یہ اور وہ کتاب اس میں زینب اشارہ مشار نہیں مل کر مبتدا یہ دونوں کا، یہ اس کا ترجمہ۔ کتاب محمد ہم۔ محمد کی ہے اور وہ زینب کی ہے۔ ہم۔ ذهب خالد إلى أحمد خالد احمد کی طرف گیا۔ ذهب ذهب أبي إلى مكة وذهب عمي إلى إلى جدة أم- أم- ابھی میرے ابا مکہ کی طرف گئے اور میرے چچا جدہ کی طرف گئے۔ جی آگے آپ پڑھیے اخت جمیلہ جی۔ جی اخت مروانہ مریدۃ، مروان کی بہن بیمار ہے۔ آئینہ زوج خدیجہ، خدیجہ کے شوہر کہاں ہے؟ ہوا فی لندن، وہ لندن میں ہے۔ ہم۔ سیارت حامد جدیدۃ و سیارت ابراہیم قدیمۃ، حامد کی گاڑی نئی ہے اور ابراہیم کی گاڑی پرانی ہے۔ بیت خالد کبیر و بیت اسامہ صغیر، خالد کا گھر بڑا ہے اور اسامہ کا گھر چھوٹا ہے۔ ہم۔ جی آپ بنائیے آگے فاطمہ جی۔ أين ذهب أبوك يا ليلى؟ ذهب إلى بغداد۔ اے لیلا، تیرے ابو کہاں گئے؟ ابو کا آئے گا؟ ابو کا، ہاں جی، کیوں ابو تیرے کا ابو، آئے گا؟ لیلا تو مؤنث ہے نا۔ ابو کی جی، جی ابو کی، تیرے ابا کہاں گئے؟ بغداد کی طرف گئے۔ فی جی استنبول، فی استنبول فی مساجد، استنبول۔ استنبول مساجد کثیرۃ۔ مساجدن کیوں ہو جائے گا؟ وہ تو غیر منصرف ہے، اس پہ تنوین جی نہیں آئے گی، مساجدو کو جدو رہے گا، وہ حالت رفع میں تنوین نہیں آتی نا، حالت رفع میں غیر منصرف پر سنگل پیش آئے گا، جیسے کہ خدیجہ تو، عثمان ہو، جیسے مساجد۔ ہاں اب اس کی جو صفت ہے مساجد، کثیرتن وہ تو غیر منصرف نہیں، وہ منصرف ہے، تو اس پہ بس تنوین آئے گا۔ فی استنبول مساجد کثیرۃ، ہم۔ استنبول میں بہت زیادہ مسجدیں ہیں۔ عندی خمسۃ مفاتیح، ارے بھائی میرے پاس، خمسۃ مفاتن کہاں سے آ گیا؟ یہ تو غیر منصرف ہے نا مفاتیح، ابھی تو اپنے خود ہی کل سنایا تھا مفاعیل کے پیٹرن پر ہے، تو جب یہ غیر منصرف بنے گا مضاف الیہ تو کیا ہوگا اعراب؟
حالت جر میں؟ مفاتيح ہاں مفاتيح جی، ہاں، مفاتیح. مفاتيح میرے پاس 5 چابی ہیں. کعبۃ فی مکہ، ارے کعبہ، کہاں کعبۃ ہوئے؟ ال نہیں لگا ہوا ہے؟ الکعبۃ فی مکہ، کعبہ مکہ میں ہے. جی آپ بنائیے آگے مومن صاحب. جی فی حاضل شراء ثلاثت. فی هذا الشارعی، الف لام جو ہے وہ شمسی ہے، قمری نہیں ہے، لام نہیں پڑھا جائے گا. فی حاضر شرعی فی ثلاثت. هذا الشارعی، شرعی کا فی هذا الشارعی. فی حاضر شارعی ثلاثت مساجد. مساجد. مساجد یہ اس سڑک میں یعنی اس راستے میں 3 مسجدیں ہیں. اس راستے میں 3 مسجدیں ہیں. ہم، حاضر حاضر طبیب اسمہ ولیم هذا الطبیب اسمہ، اسمہ ہی آئے گا. اچھا، حاضر طبیب اسمہ هذا ولیم. الطبیب، هذا الطبیب. حاضر طبیب ہم، اسمہ ہم. ولیم وہم من لندن وذالک اسمہ. وذالک اسمہ، یا تو ملا دو یا تو ہاں. وذالک اسمہ یہ کیا لویسو، ہے؟ لویسو وہم من وہو من باریسا. وہو من بارسا. یہ هذا الطبیب، یہ ڈاکٹر، اس کا نام ڈاکٹر ولیم، اس ڈاکٹر ولیم کا ہے. نام ولیم ہے اور یہ لندن سے ہے، اور وہ اور اس کا نام لوئس ہے، اور وہ بارس یعنی فرانس سے ہے، پیرس سے. پیرس سے ہے. سیارتی سیارتی لونہا لونها اخضر. لونہا اخضر. یہ لونہا کا کلر، میننگ میری کلر ہے. گاڑی کے اس کا کلر میری گرین ہے. گاڑی کا کلر گرین ہے. جی آگے بنائیے آپ ہندی حذیفہ قلم صاحب. اندی اندی قلم احمر. قلم منہ کیوں؟ کہ یہ غیر منصرف ہے. ان قلم تو اندی منصرف ہے، اس کی صفت غیر منصرف ہے. تو جو منصرف ہوگا اس پہ تو آئے گی تنوین، جو غیر منصرف اس پہ نہیں آئے گی. تو موصوف غیر منصرف ہو سکتا ہے، صفت منصرف ہو سکتی ہے. موصوف منصرف ہو سکتا ہے، صفت غیر منصرف ہو سکتی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو منصرف ہوگا اس پہ تنوین لگا دیں گے حالت رفع میں 2 پیش، اور جو غیر منصرف ہوگا اس پہ سنگل پیش لگائیں گے. اندی قلم احمر. احمرو میرے پاس صفت ہے نا اس کی. احمر. ہاں، اندی قلم احمر. میرے پاس لال لال قلم ہے. البیت الابیض فی واشنگٹن. سفید گھر واشنگٹن میں ہے. ہاں، وائٹ ہاؤس واشنگٹن میں وائٹ ہے. ہاؤس واشنگٹن میں ہے. ہم. ذهب احمد الى محمد. ذهب احمد الى محمد. ہم. احمد محمد کی طرف گیا. ذهب محمد الى احمد. محمد احمد کی طرف گیا. امین مکہ انت. تو کبھی مکہ گیا ہے؟ نہیں لا میں تو انا نہیں من گیا کبھی مکہ. کیا تو مکہ سے ہے یہ پوچھ رہے ہیں. کیا تو مکہ سے ہے؟ ہم. لا انا من الطائف. پھر طائفہ، الف نہیں. لام لگا ہوا ہے غیر ہاں، منصرف پر. لا انا من الطائفی. ہاں، نہیں میں طائف سے ہوں. جو کل بتایا تھا نا وہ یہاں ہے کہ الف لام لگ گیا تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا. لا انا من الطائف، ورنہ طائفہ ہوتا اگر مین کے بعد الف لام نہیں لگا ہوتا تو. اخت ہاں. فاطمت اخت فاطمت طالبتن. ہم. فاطمہ کی بہن طالبہ ہے. جی برابر دیکھا نہیں آپ لوگوں نے، بہت کم اس کے باوجود بھی. هذا الكتاب یہ لمحمد. سم- ہاں
ایک سوال ہاں جی بولیے. سوال تھا ایک۔ ہاں بولیے. نمبر 10 میں خمسۃ مفاتیح، ہاں اس میں عدد معدود کا نمبر نہیں اپلائی ہوتا۔ اچھا، کیا ہے قاعدہ عدد معدود کا؟ خمسۃ مفاتیح، خالی قاعدہ بولیے آپ، خمسہ پھر اپلائی ہو جائے گا. دیکھیے ابھی گرامر کیا بولیے 3 سے 10 تک کا. جی 3 سے 10 تک کا عدد پہلے آئے گا، معدود بعد میں، ٹھیک ہے عدد واحد ہوگا، معدود جمع ہوگا، ٹھیک ہے. عدد یہاں عدد واحد ہے، مضاف۔ خمسۃ، اور یہ بھی جمع ہے. ٹھیک ہے، عدد پہلے یا معدود بعد میں. ٹھیک ہے، دونوں اپلائی ہو گیا. جی۔ اور تیسرا؟ تیسرا عدد مضاف ہوگا اور اور معدود معدود مضاف لے. مضاف۔ ٹھیک ہے، خمسۃ مفاتیح، یہ مضاف اور مضاف لے، یہ بھی صحیح. چوتھا کیا ہے؟ عدد معدود کے مقابل ہوگا، مذکر اور مؤنث میں۔ ٹھیک ہے، تو مفتاحن کیا ہے؟ مفتاحن جو اس کی واحد آتی ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ تو مذکر ہے۔ پھر اس کا عدد کیا آئے گا؟ عدد خمسۃ۔ اپوزٹ کیا ہوگا؟ مؤنث کی مذکر. جب مفتاحن مذکر ہے تو اس کا عدد کیا آئے گا؟ مذکر کے مؤنث؟ مؤنث۔ مؤنث آئے گا. تو خمسۃ مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث۔ مؤنث ہے نا. تو پھر خمسۃ مفاتیح. مفاتیح پہلا اس میں عدد معدود میں خمسۃ مفاتیح پڑھے تھے نا۔ ہاں مفاتیحین پڑھے تھے کہاں؟ مفاتیحین نہیں پیچھے۔ ہوگا نا، چونکہ کہیں کہاں ہے پیچھے دیکھیے، بتائیے. جی۔ مفاتیحین کبھی نہیں آ سکتے، چونکہ یہ تو خود ہی غیر منصرف ہے، مفاعیل کے پیٹرن پر ہے نا. جب مفاعیل کے پیٹرن پر ہے تو اس پہ کبھی بھی تو تنوین آ ہی نہیں سکتی. یہ مفاعیل ہوگا. مفاتیح ہو سکتا ہے یا مفاتیح ہوگا. اور چونکہ معدود ہے تو ہمیشہ جمع ہوگا، تو کوئی چانس ہی نہیں بنتا کہ اس پر تنوین آئے. معدود پر تنوین آتی ہے لیکن جبکہ معدود منصرف ہو، یہ تو غیر منصرف ہے. خمسۃ مفاتیح، خمسۃ مساجید، خمسۃ منادیل، اسی طریقے سے دیگر ساری چیزیں آئیں گی. ڈھونڈیے آپ، دیکھیے ملتا ہے کہاں ہے. جی۔ دیکھیے سبق میں کہیں ملتا ہے آپ کو اوپر. چلیے کیا ملے میرا مجھے بھی ہاں ایک کوشچن ہے میرا۔ جی بولیے کیا ہے. ابھی آپ نے بولا تھا نا کہ وہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں وہ اگر مضاف الیہ بنے گا الف لام کے ساتھ تو ہی وہ ہاں مجرور ہوں گے، لیکن ہاں یہاں پہ انا تو یہ تو خبر ہے نا مرکب جاری مل کے من الطائفی کیسے جی ہوگا؟ بالکل، مضاف الیہ بنیں گے اور اگر ان پر الف لام لگ جائے. دو بات تھی. ایک انا بات، من الطائف ہاں دو بات ہے اصل میں. الف لام لگ جائے اور حالت جر میں ہو، اصل قاعدہ یہ ہے. الف لام لگنے کے بعد حالت جر میں ہو. تو من کے بعد آ رہا ہے، یہ بھی حالت جر میں ہے، اور مضاف الیہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حالت جر میں ہوتا ہے. تو اصل قاعدہ یہ ہے کہ غیر منصرف حالت جر میں ہوگا تو کیا اعراب آتا ہے؟ جر آتا ہے، نہیں، جر نہیں آتا ہے. حالت حالت رفع میں رفع آتا ہے، نصب میں نصب آتا ہے، اور جر میں بھی کیا آتا ہے؟ نصب آتا ہے۔ نصب آتا ہے. یہ ہے اصل گرامر. یہ جی دوسرا گرامر جو اس طرح یاد رکھنا ہے کہ غیر منصرف حالت جر میں ہو تب بھی نصب آتا ہے، لیکن اگر حالت جر میں ہو اور الف لام لگا ہوا ہو، حالت جر میں ہو اور الف لام لگا ہوا ہو تو پھر جر آ جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے، اگر مضاف الیہ بن رہا ہے الف لام کے ساتھ تو بھی حالت جر میں، اور اگر حرف جر کے بعد بھی آ رہا ہے الف لام کے ساتھ تو بھی کیا ہے؟ حالت جر میں. تو جی حالت جر میں ہو الف لام کے ساتھ، جیسے کہ مثال دیتے ہیں دونوں کی. جیسے کہ یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کتاب. کتاب المساجد، یہ ہو گیا حالت جر میں ہے مسجد، مضاف الیہ ہے. الف لام کے ساتھ اس لیے آ گیا مساجد. وہی اگر حالت جر میں یہ ہو لیکن بغیر الف لام کے ہو تو مساجدہ آ جائے گا. یہ یہاں پر ہوا ہے، یہ ہو گیا حالت جر. حالت جر دو ہی ہے، یا تو حرف جر کے بعد کوئی آئے گا اس میں وہ بھی حالت جر میں، یا مضاف الیہ بنے گا وہ حالت جر میں. اور یہاں پر طائف، مین کے بعد اگر خالی الف لام کے بغیر آ جائے تو یہ ہو جائے گا طائفہ. حالت جر میں تو ہے غیر منصرف لیکن الف لام کے بغیر ہے تو طائفہ ہو جائے گا. تو گرامر یہ ہے کہ غیر منصرف حالت جر میں ہو الف لام کے ساتھ تو اس کنڈیشن میں غیر منصرف پر زیر آ جاتا ہے. اور حالت جر دو طریقے سے ہو سکتی ہے، یا تو وہ مضاف الیہ بنے گا الف لام کے ساتھ، یا الف لام کے ساتھ مجرور بنے.
مجرور یعنی کسی بھی حرف جر سے کے بعد وہ آ رہا ہو، تب وہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا. یہ اصل پورا گرامر ہے، سمجھے؟ جی تھینک یو. جی چلیے، ملا فاطمہ جی آپ کو مثال ملی وہ والی؟ جی نہیں. دیکھیے اوپر کہیں آئے تو بتائیے. اس کو دیکھیے، ھذا الکتاب لمحمد وذالک لزینب. ذالکہ کیوں آ رہا ہے حذیفہ صاحب یہاں پر؟ دل کا آنا چاہیے نا جب زینب کی بات چل رہی ہے، زینب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو. کتاب کتاب کے لیے کتاب ہوں مذکر ہے. ہوں کتاب کی طرف اشارہ ہے. یہ کتاب محمد کی ہے اور وہ کتاب زینب کی ہے. ذهب خالد، چونکہ خالد منصرف اس لیے خالد الی احمد، احمد چونکہ غیر منصرف اس لیے اس پر حالت جر میں زبر آ رہا ہے، احمد ہا، احمدی نہیں آ رہا اور احمدی نہیں آ رہا ہے چونکہ غیر منصرف ہے. ذهب خالد الی احمد، خالد احمد کے پاس گیا، احمد کی طرف گیا. ذهب ابی الی مکہ، یہ بھی مجرور ہے مکہ، لیکن چونکہ الف لام نہیں لگا ہوا اس لیے غیر منصرف والا اوریجنل قاعدہ اپلائی ہوگا کہ حالت جر میں بھی نصب آئے گا. ذهب ابی، میرے والد گئے مکہ. وذهب عمی الی جدہ، اور میرے چچا جدہ گئے. ان تمام پر حالت جر میں نصب آ رہا ہے چونکہ غیر منصرف ہے. اگر الف لام لگ جاتا الی المکتی ہو جاتا، الف لام لگ جاتا الی الجدتی ہو جاتا. اخت مروانہ، مروان کی بہن. اخت مروانہ چونکہ الف نون لگا ہوا ہے یہ نام ہوتا ہے، اور جس نام کے آخر میں الف نون لگا ہوا ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے. اخت مروانہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مریضۃ خبر، مروان کی بہن بیمار ہے. این الزوج خدیجہ، زوجو کیوں چونکہ مضاف بن رہا ہے، خدیجہ کیوں چونکہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے زیر آنا چاہیے تھا لیکن چونکہ غیر منصرف اس لیے زبر آ جائے گا. این زوج خدیجہ، خدیجہ کا شوہر کہاں ہے. ہوا فی لندن، الف لام لگ جائے گا فی لندن ہی ہو جائے گا، لیکن الف لام نہیں لگا ہوا ہے تو وہ لندن میں ہے. سیارۃ حامد جدیدۃ، حامد کی گاڑی نہیں ہے. وہ سیارۃ ابراہیم، کیوں ابراہیم چونکہ غیر منصرف ہے تو ابراہیم ہی نہیں آئے گا، حالت جر میں نصب آ جائے گا ابراہیم. اور ابراہیم کی گاڑی قدیمتن پرانی ہے، کیوں؟ چونکہ یہ بن جائے گا مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور قدیمتن خبر. بیت خالد کبیر، خالد کا گھر بڑا ہے. وہ بیت اسامہ، کیوں اسامہ چونکہ غیر منصرف ہے، حالت جر میں نصب آئے گا. اسامہ کا گھر صغیر چھوٹا ہے، یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر. این ذهب ابوک یا لیلی، اے لیلی تیرے والد کہاں گئے. ذهب الی بغداد، کیوں بغداد چونکہ غیر منصرف ہے، نان عربک نیم ہے. الف لام نہیں لگا ہوا تو الی بغداد لگ جائے گا تو الی البغدادی ہو جائے گا. فی استنبول، اگر الف لام لگا دیں گے تو فی استنبول ہو جائے گا، فی استنبولی ہو جائے گا، لیکن فی استنبول نان عربک نیم ہے. مساجد، مساجدون کیوں نہیں؟ چونکہ غیر منصرف ہے. کثیرتن چونکہ یہ منصرف ہے اس پہ تنوین آ جائے گی. استنبول میں بہت ساری مسجدیں ہیں. فی استنبول مساجد کثیرات. عندی خمسۃ مفاتیح، میرے پاس 5 چابیاں ہیں. الکعبۃ فی مکہ، کعبہ مکہ میں ہے. فی ھذا الشارع ثلاثۃ مساجد، اس سڑک میں اس راستے میں 3 مسجدیں ہیں. ثلاثۃ مساجد وہی ہے کہ مسجد یہ مذکر اس لیے اس کے اپوزٹ لے کر آئے ہیں عدد کو، اور 3 سے لے کے 10 کا جو قاعدہ وہ اپلائی کیا گیا اس کے اوپر. ھذا الطبیب، یا ڈاکٹر، اسمو اس کا نام ولیم، ولیم کو چونکہ نون عربک ہے. وہو من لندن، وہ لندن سے. وذالک اسمہ لویس، اور اس کا نام لویس ہے چونکہ نون عربک نیم ہے. وہو من باریس، اور وہ پیرس سے. سیارتی میری گاڑی. لونھا اخضر، لونھا، ہا ضمیر کیوں مؤنث ہے؟ چونکہ سیارۃ مؤنث ہے، گاڑی اس کا رنگ یعنی گاڑی کا رنگ کلر. اخضر، اخضرن کیوں نہیں؟ چونکہ یہ غیر منصرف ہے. میری گاڑی کا رنگ گرین ہے، ہرا ہے. اندی میرے پاس قلم، قلم کیوں؟ چونکہ موصوف ہے اور چونکہ منصرف ہے. قلم احمر، احمر کیوں نہیں؟ چونکہ غیر منصرف ہے، کلر کا نیم ہے. میرے پاس لال قلم. البیت الابیض موصوف صفت، وائٹ گھر، سفید گھر یعنی وائٹ ہاؤس. فی واشنطن، واشنطن کیوں؟ واشنطن تنا نہ کیوں؟ چونکہ غیر منصرف ہے، حالت جر میں آ رہا ہے نصب. ذهب احمد، احمد نہیں آئے گا، کیوں؟ چونکہ احمد افعال کے پیٹرن پر، افعالو کے، تو احمد آئے گا، احمد آئے گا چونکہ حالت رفع میں. ذهب احمد الى محمد، احمد محمد کی طرف گیا. وذهب محمد، محمد گیا الى احمد، احمد کی طرف.
نصب آ رہا ہے حالت جر میں چونکہ غیر منصرف ہے، اور حالت رفع کے اندر سنگل پیش آ رہا چونکہ غیر منصرف ہے، تنوین نہیں آتی ہے۔ امن مکہ انت، کیا تو مکہ سے؟ مکہ تھا کیوں؟ چونکہ غیر منصرف ہے۔ لا انا من الطائف، نہیں میں طائف سے ہوں، غیر منصرف ہے، حالت جر میں الف لام کے ساتھ اس لیے آ جائے گی، اس پہ جر آ جائے گا حالت جر میں بھی۔ اخت فاطمہ تھا، فاطمہ کی بہن، طالبۃ طالبہ ہے۔ جی اقرأ الکلمات الآتیۃ واکتبها مع ضبط اواخرها، آنے والے کلمات کو پڑھنا اور آخر کو اچھے سے ضبط کر کے لکھنا ہے۔ جی پڑھیے آپ محمد مومن صاحب، آخر والے کو صحیح سے پڑھیے۔ جی آمینتو، آمینہ، من آمینتا، آمینتا سے، لا 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 نہیں، لام زیر لی احمد، لی احمد، لی احمد، احمد کے لیے، احمد، احمد کیوں احمد؟ وہی تو بھی سکھایا آپ کو، غیر منصرف ہے نا۔ غیر منصرف ہے، احمد، احمد، ارے احمد، کیوں احمد آئے گا؟ کوئی حرف جر دینے والا ہے اس کو جو نصب ہے؟ حالت نصب میں تو نہیں نا، وہ حالت رفع میں ہے، تو حالت رفع میں غیر منصرف حالت پہ کیا رفع، اعراب آئے گا؟ حالت رفع ہی آئے گا۔ ہاں تو احمد، احمد، عثمان، ہم، عثمان، من پاکستان، پاکستان سے، پاکستان، پاکستان، ال الخدیجۃ، ال ال کہاں ہے؟ ال لا، لام زیر لی ہے، اچھا، لی خدیجۃ، خدیجہ کے لیے، کیوں لی خدیجہ تو؟ لام زیر لی لی ہے نا، خدیج، حرف جر ہے نا، تو حرف جر کیا جی جی، کرتا ہے؟ جر دیتا ہے، حالت جر لی میں کیا اعراب ہوگا؟ خدیجۃ، لی جی خدیجۃ، جی لندن، لندن، الا الا بغداد، الا بغداد، بغداد سے، بغداد کی طرف، استنبول، علاقہ معنی میں آپ کنفیوز ہیں، ہاں بغداد کی بغداد طرف، کی طرف، استنبول، کیوں استنبول، استنبول؟ استنبول، استنبول، مکہ تو، مکہ، فی مکہ، مکہ سے، مکہ میں، فی جو- مکہ تھا، مک- مکہ میں، مکہ میں، جد جددو، جدتو، جدہ۔ جدہ، جی آپ پڑھیے فاطمہ جی، اسی کو پڑھیے، صحیح سے ترجمہ کیجیے۔ جی آمینتو نام ہے مؤنث کا، من آمینت، آمینہ، آمینہ سے، لے احمد، احمد کے لیے، احمد، عثمان، من پاکستان، پاکستان سے، پاکستان، لی ختیجت، ختیجہ، ختیجہ کے لیے، ختیجہ نہیں، ہم لندن، لوگ بولتے ہیں اپنی بھاشا میں ختیجہ، ختیجہ، خدیجہ، جی ہاں خدیجہ، خدیجہ۔ ہم، خدیجہ کے لیے، لندن، الا بغداد، بغداد کی طرف، استنبول، استنبول، مکہ تو، آخر ایرا پڑھیے صاف۔ جی استنبول، استنبول، مکہ تو، مکہ، فی مکہ، مکہ کی طرف، مکہ میں، جدہ تو، جدہ، آگے پڑھیے آپ، مساجد، عزیز اجی پڑھیے آگے، اس کو بھی ہم مساجد ہی پڑھنے جائے تھے۔ جی مساجد، ہم، مساجد، مسجد، فی مدارس، مدرسے میں، یعقوب، 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 لإسحاق، اسحاق کے لیے، معاوی معاویت معاویت من معاویہ، معاویت معانی میم پہ من اسمو معاویہ، معاویت من معاویت، معاویہ سے، لی عائشت، عائشہ کے لیے، عائشۃ، محمد، خالد، من من عباس، عباس سے، نعمان، ہاں حامد، نو، نعمان، ہم۔ آگے بتا رہے ہیں اکتب العدد من ثلاثة الى عشرة وجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها، 3 سے لے کے 10 تک عدد
کے ساتھ یہاں پر جتنے معدود اس کو لکھنا ہے، جیسے کہ اربعۃ فنادق 4 ہوٹل، ثلاثۃ مساجد 3 مسجدیں، تو یہاں سے سب کے آگے نمبر لگانا ہے. جی جمیلہ جی بنائیے. 3 مسجدیں کیسے عربی بنے گی؟ ثلاثة مساجد. اوپر لکھا ہوا ہے 2 مسجدیں. 2 مسجدیں. اثنانی مسجدانی. جی آپ بنائیے سیدھا جی 4 ہوٹل. أم- أربعة أربعة فندق. یہ دیکھیے آپ کے لیے دیا ہے اوپر، یہ دیکھ کے بنائیے نا. 4 فنادق. تو یہ تو چوری ہو گئی. اب بنائیے 3 ہوٹل. أم- أم- 3 فنادق. ہاں آپ بنائیے مطلب صاحب 5 رومال. خمسۃ مندیل. دیکھیے پہلی بات تو آپ لوگ یہ دھیان رکھیے کہ جو معدود ہوتا ہے نا وہ جمع ہوتا ہے، تو یہاں سب سنگولر لکھے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے جمع تو لکھا نہیں رہے گا. جی اور آپ جی کو دماغ یہ لگانا ہے کہ جب میں معدود بناؤں گا یا بناؤں گی تو مجھے اس سنگولر کو پلولر کرنا ہے، تو پہلے سے جمع پتہ ہونی چاہیے. جمع نہیں پتہ ہے تو اس کو سوچ کے جمع بنانا ہے. تو کبھی بھی معدود تو سنگولر ہوگا ہی نہیں نا، پلولر ہوگا ہمیشہ. تو اب یہ مندیل کیسے آ سکتا ہے؟ اس کی جمع جی لائیے. منادیل. اب یہ غیر منصرف ہے تو اس پہ زیر تو کبھی نہیں آئے گا. منادیلا. جی کیا ہے پوری عربی بنائیے. خمسۃ منادیلا 5 رومال. تو منادیلا کیوں آ رہا ہے، زبر کیوں آ رہا ہے، زیر کیوں نہیں آ رہا غیر منصرف ہے ہے؟ جی اور وہ آپ حالت بنائیے در میں نہیں 6. ہوگا. 6 چابی. جی فاطمہ جی. ستۃ مفاتیح. کیوں مفاتی ہو؟ ابھی تو بتایا آپ لوگوں کو، حالت جر میں ہوگا مفات نا، مطلب معدود جی جو جی ہوگا وہ تو مجرور ہوگا جی مفاتیح. مضافلے ہونے کی وجہ سے. تو پھر حالت جر میں کیا اعراب ہوتا ہے غیر منصرف کا؟ نصب ہوتا ہے نا. بنائیے واپس سے. ستۃ مفاتیح. جی آپ بنائیے آگے حذیفہ جی. 7 صدیق. سبعة أصدقاء. 7 دوست. اچھے. اور 8 زمیل بنانا بنائیے. ثمانية ثمانية زملاء. اچھے. زملاء. آپ بنائیے آگے 3 کرسی. جمیلہ جی. ثلاثة قراسية. 6 مدرسے بنانا ہے عزیزہ جی. 6 مدرسے. ستة مدارس. آپ آپ بنائیے No, no, فاطمہ جی 6 no, no. مدرسے. ست مدارس. مدارس. مدارسات. 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 کیا ہے عزیزہ جی آپ بنائیے، کیا بنا رہے؟ ست مدارسات. مدارسات. گڈ. آپ بنائیے جمیلہ جی. 6 مدرسے. ہوں جی ستو مدارساتی. تی نہیں مدارسات. گڈ ماشاء اللہ. آپ بنائیے مومن صاحب. یہ تو غیر منصرف نہیں ہے، سوری. جی سیم. ہاں ہاں وہی 6 مدرسے بنائیے. اچھا ستو مدارسات. گڈ ماشاء اللہ. آپ بنائیے حذیفہ جی. 6 مدارس. کیوں بھائی مدارس ہے؟ یہ آپ لوگ اصل میں گڑبڑ کر رہے ہیں مدرس اور مدارس میں. ہمیشہ کتنی مرتبہ گڑبڑ کریں گے، اور آپ لوگ گڑبڑ نہیں کرے اس وجہ سے یہ کتاب والے اعراب ڈال دیتے ہیں. یہاں میم کے اوپر زبر ڈال دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مدرسہ پڑھے مدرستن، اور آپ لوگ مدرسہ سمجھ کے بنا رہے ہو. تو جب یہ مدرستن ہے تو مدرستن کی کیا آتی ہے جمع؟ مدرستن کی جمع تو صرف ایک آتی ہے، وہ آتی ہے مدارسہ. اور آپ جو مدرسات کر رہے ہیں، اگر یہ ہو جائے گا مدرستن ٹیچر،
اس کی جمع آتی ہے مدرساتن، مدرساتن یہ آتی ہے مدرساتن، دونوں لکھے ایسے ہی جائیں گے. اب اس کو ہم پڑھ رہے ہیں مدرساتن، حالانکہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے مدرسہ ہی ہے یہ، تو اس کی تو ایک ہی پلولر آتا ہے، وہ ہے مدارسہ. اور اگر یہ مدرساتن ہو ٹیچر، تو پھر اس کا پلولر یہ کبھی نہیں آئے گا، یہ آئے گا مدرساتن. تو اگر مدرساتن ہو تو بھی ستو تو کبھی نہیں آ سکتا، ستو آئے گا. اور اگر مدرساتن ہو تب بھی ستتو کبھی نہیں آئے گا، ستو ہی آئے گا. دونوں میں ستو آئے گا، چونکہ دونوں ہی مؤنث ہے تو مذکر عدد آئے گا. اور چونکہ مدارسہ مفاعلہ کے پیٹرن پر ہے تو لا محالہ یہ حالت جر میں نصب آئے گا، ستو مدارسہ. حالانکہ یہ آ چکا ہے اوپر، ابھی اوپر آیا ہے، دکھاتا ہوں. یہ مساجدہ ہے، مفاتیح ہے، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں آئی ہیں اوپر، تو دھیان دینا چاہیے. یہ دیکھیے المدرسۃ واحد جمع ہے مدارس. اچھا خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ اس کی جمع آئی ہو یہاں پر، بلکہ اگر آپ سینٹینس کو پڑھیں گے تو یہاں پہ دیکھیے فی بلدنا مساجد و مدارس کثیرۃ، یہاں بھی آیا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی مرتبہ آ جاتا ہے، پہلے آ چکا ہے. تو اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے واحد اور جمع کو. اگر جمع نہیں بتاؤ، یہ مدرسہ میں آپ لوگ سب گڑبڑ کرتے ہیں. کتنا سمپل ہے کہ مدرسہ، مدرسہ بھی ایسے لکھا جائے گا، مدرسہ بھی. تو فرق کیسے کریں گے؟ چونکہ مدرسہ کا جب پروناؤنس کرتے ہیں تو میم پر پیش آتا ہے مدرسہ تو، اور جب مدرسے کا پروناؤنس کرتے ہیں تو میم پر زبر آتا ہے. اسی وجہ سے کتاب میں ہمیشہ میم پر زبر اور پیش لگا دیتے ہیں. حالانکہ اس کی بھی ضرورت نہیں، اتنی عربی ہم نے پڑھ لی ہے کہ مدرستون ہے کہ مدرستون ہے، چونکہ کانٹیکس کو دیکھنا ہے. چلیے، تو اب آپ لوگ کا کل تو نہیں ہوگا آپ کی کلاس، ڈائریکٹلی وینسڈے کو کلاس ہوگی. اس کے اندر کرنا کیا ہے، شروع کے جو 3 لیسن ہے وہ اچھے طریقے سے آپ لوگ کو دیکھ کر آنا ہے. کیسے دیکھ کر آئیں گے آپ لوگ؟ سب سے پہلا کام ہے ریڈنگ. ریڈنگ اب میں نہیں چلاؤں گا، کام چلاؤ نہیں ہے، ایک دم آپ کو وقت نکالنا ہے ریڈنگ کے لیے. یہ نہیں کہ آپ اٹکیں اور پڑھیں، چونکہ یہ سبق آپ کا ہو چکا ہے. تو آپ اگر ایک مرتبہ اچھا پڑھ سکتے ہیں، 2 مرتبہ جتنا ٹائم لگانا لگائیے، اٹکنا نہیں ہے کسی کو بھی. فاسٹ پڑھنے نہیں بول رہا ہوں، دھیان رکھنا، صاف پڑھنے بول رہا ہوں، صحیح پڑھنے بول رہا ہوں. اٹکنا نہیں ہے. ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ یار آپ ابھی سوچ کے پڑھ رہے ہو، تو مزہ نہیں آئے گا، پھر ریویژن کا مطلب نہیں. پھر آپ اس کو پڑھو، ہاذا بیتن یہ گھر ہے، ہاذا مسجد. تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ابھی سوچ سوچ کے پڑھ رہے ہو، تو آپ کو سوچ کے آنا ہے. ہاذا بیتن یہ گھر ہے، ہاذا مسجد یہ ایک مسجد ہے، ہاذا باب یہ ایک دروازہ ہے. ایسا لگنا چاہیے کہ ہاں آپ کو آ رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ رٹا مار گئے ہیں. آپ کو آ رہا ہے، آپ کی گاڑی چلتے رہنی چاہیے. جب میں روکوں تو ہی رکنا چاہیے، اپنے آپ سے نہیں روکنا ہے. تو یہ تو ہوگا جب آپ محنت کریں گے. ہاذا کتاب یہ کتاب ہے، ہاذا قلم یہ قلم ہے، ہاذا مفتاح یہ مفتاح یعنی یہ چابی ہے. پھر پوچھوں گا ہاذا کیا ہے، تو آپ بولیں گے کہ ہاذا اس میں اشارہ ہے. پھر گرامر پوچھوں گا ہاذا کے بارے میں، کیا گرامر ہے ہاذا کا. تو لیسن نمبر 1 سے لے کے 3 کے اندر سب سے پہلے ریڈنگ آپ کو کمپلیٹلی لیسن نمبر 1 کی 2 کی 3 کی ریڈ اچھا ہونا چاہیے، آپ کو خوب بہتر ہونا چاہیے. چلیے لیسن نمبر یہ تو ہو گیا 1 اور 2. خالی 2 لیسن رکھیے، 3 بھی نہیں، خالی 2 لیسن. چلیے آسان کر دیتے ہیں آپ کے لیے. لیسن نمبر 1 اور 2 رکھیے، اور خوب اچھے سے ریڈنگ ہونی چاہیے، اٹکنا نہیں چاہیے. ما ذالک ذالک نجم ھذا مسجد وذالک بیت، ایک دم بہترین وقف ہونا چاہیے. اٹک رہے ہیں آپ، ایک مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، تبھی آپ کا اٹک ختم ہوگا، ورنہ نہیں ختم ہوگی. یہ تو ہو گیا پہلا کام. دوسرا کام ہے ترجمہ. جب میں بولوں گا ترجمہ کرنے تو پھر آپ کو اس کا ترجمہ کرنا ہے. اھذا بیتن کیا یہ گھر ہے، اھذا مفتاح کیا یہ چابی ہے. جیسے کہ اھذا بیتن کیا یہ گھر ہے، لا ھذا مسجد نہیں مسجد ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس کا ترجمہ اچھے سے آپ کو کرنا ہے. کوئی نئی چیز نہیں ہے، جو پڑھا چکا وہی کرنا ہے. 4 چیزیں کرنی ہے. نمبر 1 ریڈ، ریڈنگ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. نمبر 2 ٹرانسلیشن. نمبر 3 وکیبلری، کیا معنی گھر کا، جیسے پوچھوں گا گھر واحد ہے کہ جمع، بولیں گے واحد. تو جمع کیا آتی ہے گھر کی؟ بیتن کی جمع کیا آتی ہے؟ بیوت. مسجد کی جمع کیا آتی ہے؟ مساجد. بابن کی جمع کیا آتی ہے؟ ابواب. کتابن کی جمع کیا آتی ہے؟ کتب. قلم کی جمع کیا آتی ہے؟ اقلام. مفتاح کی جمع کیا آتی ہے؟ مفاتح. جس کی بھی جمع آپ پڑھ چکے ہیں، نہیں پتہ ہے کیسے دیکھیں گے لغت میں؟
لغت کھولنا ہے. مکتب کی جمع مکاتب، سریر کی جمع سرور، کرسی کی جمع کراسی. جو بھی نیو ورڈ آ رہے ہیں ان تمام کی جمع آپ کو پتا ہونی چاہیے. اس طرح ووکیبلری پوچھوں گا قمیص کیا جمع ہے اس کی؟ قمصان. کرسی کی کیا جمع ہے؟ کیا ہے یہ؟ واحد. اس کی جمع کراسی. سریر کی جمع سرور. مفتاح کی جمع مفاتی. قلم کی جمع اقلام. نجم کی جمع نجوم. آگے آپ پڑھ چکے ہیں. آپ کو نہیں آ رہی ہے جمع، ڈکشنری کھولیے اور ڈکشنری میں نہ جمع دیکھیے اور اس کی جمع مل جائے گی آپ. یہ کام آپ کو کرنا ہوگا. یہ آسانی کر دیتا ہوں آپ کے لیے. تو پہلا کام تو ریڈ کرنا ہے. نمبر 2 پر ہے ٹرانسلیشن. نمبر 3 پر ہے جتنے بھی ووکیبلری، جتنے بھی نیو ورڈ آ رہے ہیں ان کا ترجمہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. یعنی اگر واحد ہے تو جمع پتا ہونی چاہیے، جمع ہے تو واحد پتا ہونا چاہیے، اس کا میننگ پتا ہونا چاہیے. اس کے لیے میرے پاس اپنے زمانے کے اندر جب میں عربی اول میں پڑھتا تھا تو اس زمانے میں نے نوٹ بک لکھی تھی جب خود میں دروس اللغت العربیہ پڑھ رہا تھا. تو یہاں میں نے ابھی نکالی تھی، کہاں گیا، یہ رہی. یہ میرے اپنی زمانے کی ہے، میں نے اس کا فوٹو لیا ہے، اس سے ایک PDF بنائی ہے. تاریخ بھی لکھی ہے 19 شوال 1435 2014. 2014 میں عربی اول پڑھ رہا تھا. یعنی آج سے 10-11 سال پہلے میں پہلے کلاس میں تھا. تو میں کوئی بہت پہلے پرانا نہیں پڑھا ہوں. ابھی 2022 وغیرہ میں فراغت ہے. 2 سال پہلے میں فارغ ہوا ہوں پڑھ کے. تو 2000 یعنی آج سے 10 سال پہلے میں خود عربی اول پڑھ رہا تھا. یہ سیکھ رہا تھا، یہ کتاب ہم لوگ پڑھ رہے تھے. تو اس میں دیکھیے آپ کو ایک آسانی ہو جائے گی. یہ والی PDF میں ابھی بھیج دیتا ہوں گروپ میں. اس میں کیا لکھا ہے؟ بیتن. واحد، اس کی جمع جیم لکھا ہوا ہے یعنی بیوت، گھر. تو اس PDF کی برکت سے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنی ایک نوٹ بک بنا لینی ہے الگ سے. نوٹ بک کا نام لکھنا ہے دروس اللغت العربیہ ووکیبلری، یا ووکیبلری کو لغت بولتے ہیں عربی میں. یہ کیا لکھا ہے؟ الدرس الاول. یعنی لیسن نمبر 1 کے اندر جتنی بھی ووکیبلری ہے اس کے واحد اور جمع یہاں لکھا ہوا ہے. آپ اس طرح لکھو گے بیتن جیم یعنی جمع، بیوتن یعنی گھر، اس کا میننگ گھر. اب گھر کو آپ ہاؤس بھی لکھ لیں، اگر آپ رومن میں لکھنا چاہیں رومن میں لکھیں، انگلش میں لکھیں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. مسجد جمع مساجد. باب جمع ابواب. کتاب جمع کتب مانا کتاب. قلم جیم یعنی اقلام. ایسے آپ کو لکھنا آنا چاہیے. قلم جمع اقلام. یہ رائٹنگ جو دیکھ رہے ہیں عربی اول کی ہے. اب اس زمانے میں یہی ہینڈ رائٹنگ تھی. اب 10 سال کے بعد ہینڈ رائٹنگ میں چینجز آ گئے. تو ایسا نہیں ہے، اب بیٹر ہو گئی ہے. وہ تو اسٹارٹنگ کا زمانہ تھا. تو اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو پوچھ سکتے ہیں مفتی صاحب یہ آپ نے کیا گل کھلایا ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ نے کیسے ٹیڑھے میڑھے لکھ دیا ہے، صحیح سے لکھنا چاہیے آپ کو. تو وہ بھی ہمارا اسٹارٹنگ کا زمانہ تھا جیسے بھی آپ کا اسٹارٹنگ کا زمانہ ہے. تو ٹیڑھے میڑھے میں جیسا لکھا گیا لکھا ہے، اسی کا فوٹو لے کے ڈال دیا آپ کو. مفتاح جمع مفاتیح، چابی. کچھ تو آپ کو خود ہی پتا ہے پہلے سے. مکتب جمع مکاتب، مکاتب میز. سریر جمع سرور بغیر واو کے، چارپائی. کرسی جمع کراسی، کرسی. قمیص جمع قموس یا قمصان. قمصان ہے، قمصاصن لکھا ہوا غلط ہے. قمصان، قمصان مانا کرتا قمیص. نجم جمع نجوم، ستارہ. پھر ہے طبیب جمع اطباء، پڑھ لیا ہم نے ڈاکٹر. قمیص جمع اقمصۃ و قمصان. دیکھو یہاں آگے جمع، 2 جمع ہے، دو بھی جمع ہو سکتی. نہیں آ رہا ہے جائیے اصل جو ماخذ ہے، مین سورس کیا ہے؟ مین سورس ہے قاموس الوحید، ڈکشنری ہے. اس مین سورس سے نکال کے یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے. تو آپ ایک تو یہ کہ آپ کے لیے آسانی ہو گئی، یہ کاپی لیا فٹافٹ دھڑا دھڑ لکھ لیا. چلیے آپ کی آسانی کے لیے آپ اس میں سے لکھ لیجیے گا، لیکن ایک مرتبہ ری چیک کر لیجیے گا، ہمیں ہی چیک کر لیجیے گا کہ طالب کی جمع طلاب آتی کہ نہیں آتی ہے. ایک مرتبہ ڈکشنری دیکھ لیجیے گا توفیق ملے تو. ولد ان کی جمع اولاد. رجل ان کی جمع رجال. تاجر کی جمع تجار. 2-3 جمع ہیں لیکن جو پاپولر جمع ہے وہ لکھ سکتے ہیں آپ، جیسے کہ رجل ان کی رجال جو آپ پڑھ چکے ہو، اور اس کا معنی کیا ہے؟ تاجر. اسی انداز سے لکھیں گے آپ. کلب ان کی جمع کلاب، کتا. کت ان کی جمع قطیطاتن، قطی یہ لکھنا ہے قطاتن، قطاتن و قطتتن، بلی. یا لکھا ہوا حمیر ان کی جمع، ایک تو ہوتا ہے احمرتن، اور حمار ان کی جمع حمیرن اور احمرتن. اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے سمجھ میں کہ میں نے کیا لکھا ہے تو مجھ سے پوچھنے کے بجائے سب سے پہلے آپ ریچیک کریں گے، جائیں گے لغت میں دیکھیں گے. حمار دیکھنا ہے، ہمارا میں جائیں گے اور وہاں حمار نکالیں گے، اور وہاں نکالنے کے بعد چیک کریں گے ہاں کیا ہے، پتہ چل گیا آپ کو. ہاں جیسے کہ مان لو یہ حمار لکھا ہوا ہے میں نے، اور اس کی جمع میں نے لکھی ہے، تھوڑا اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں. میں نے اس کی جمع لکھی، آپ کو نہیں آ رہا ہے سمجھ میں کیا لکھا مفتی صاحب نے، کیا گول کھلایا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھو گے میں تو بتا ہی دوں گا آپ کو پرسنلی.
لیکن مجھ سے پوچھنے کے بجائے ایک مرتبہ آپ بولے کہ میں خود سے دیکھتا ہوں، میں خود سے دیکھتی ہوں، تو کیسے دیکھیں گے؟ حمار یہ تو آ گیا لیسن میں، گدھا، اب اس کی جمع دیکھنی ہے، اس کا پلولر دیکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم مین سورس کی طرف، لغت کھولیے گا، لغت میں جا کر آپ سب سے پہلے ہا دیکھیے گا، ہا کے بعد ہا میم، ہمارا، میم میں جائیے گا، یہ کھل گیا ہمر، ہا میم را میں جائیے گا، ہا میم را آ گیا، یہ کھل گیا یہاں پر، یہ رہا، مل گیا، مین سورس میں آپ چلے گئے اور آپ کو یہی مل گیا، یہ لکھا ہوا مل گیا، الحمار گدھا، جمع حمیر و احمرت، ختم، وہ حمور و حمرات، چار جمع آتی ہے، اور اس کے بہت سی میننگ ہوتے ہیں، ایک میننگ ہے گدھا، اور بھی میننگ ہے وہ لکڑی جس پر پالان رکھا جاتا ہے۔ اب آپ کو ایک ہی میننگ لکھ لینا ہے، لکھنا چاہے تو دو تین میننگ بھی لکھ سکتے ہیں، چونکہ ان فیوچر کام آ سکتا ہے۔ تو یہ مین اور اوریجنل سورس ہے، یہیں سے آپ جا کے ریچیک کر سکتے ہیں۔ پھر آگے آپ بڑھیں گے، جمال جمع جمول، نہیں آ رہا ہے سمجھ میں لکھا ہوا ہے، مجھ سے پوچھنے کے بجائے اوریجنل سورس کی طرف جانا ہے، وہاں چیک کر لینا کیا ہے، وہیں سے میں نے لکھا ہے اپنے زبانے میں، دی کن جمع دویو کن، جس کی نہیں لکھی اس کے نہیں لکھنا ہے، جس کی لکھی اس کا لکھ لینا ہے۔ یہ تو ایک لیسن ہوا، پھر دوسرا لیسن ہے الدرس الثانی، یہ پوری پی ڈی ایف میں بھیج دوں گا۔ اب تو میں تو آپ کو مکلف کر رہا ہوں صرف 2 لیسن لکھنے کا، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس خالی ٹائم ہے، لیسن نمبر 3 4 5، مطلب یہ جو پی ڈی ایف ہے یہ تقریباً الدروس اللغت العربیہ جو ہم نے لیسن 23 پڑھے ہوئے ہیں، ان 23 لیسن کی کمپلیٹ وکیبلری ہے۔ جیسے کہ یہ لیسن نمبر الدرس الثانی والعشرون، 22واں لیسن، 23ویں لیسن میں کوئی وکیبلری نہیں ہے، تو 22ویں لیسن تک کمپلیٹلی وکیبلری ہے۔ وکیبلری کس طرح لکھی ہوئی ہے؟ واحد اینڈ جمع اور اس کا میننگ، تو آپ اس کو لکھنا شروع کر لیجئے جب بھی آپ کو موقع ملے، یعنی جتنا میں دے رہا ہوں اس سے آگے رہنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے کہا لیسن نمبر 2، تو وہ تو ہونا ہی چاہیے، کمپلسری ہے، 2 تک لکھا ہوا آپ کے پاس، اس سے زیادہ لکھ لے سبحان اللہ، اس سے کم کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر خالی لکھنا نہیں ہے، وکیبلری یاد ہونی چاہیے۔ تو کام کیا ہو گیا؟ نمبر 1 کام کی ریڈنگ، نمبر 2 ٹرانسلیشن، نمبر 3 وکیبلری، واحد کی جمع ہونی چاہیے اور اس کا میننگ پتہ ہونا چاہیے، چوری نہیں کرنا ہے، سب زبانی بتانا ہے، دیکھ کر ریڈنگ کرنا اچھے سے، ترجمہ اچھے سے کرنا ہے، نمبر 3 وکیبلری جو پوچھوں وہ بتانا ہے، یاد کر کے رکھنا ہے، نوٹ بک کھلی نہیں ہونی چاہیے، کھلی ہوئی تو پتہ چل جائے گا۔ اور نمبر 4 جو سب سے اہم ہے، گرامر، لیسن نمبر 1 اور 2 میں کیا گرامر بتایا تھا؟ اپنی کاپی نوٹ بک اٹھائیے، تو ہاضا کے بارے میں بتایا تھا، نمبر 1 گرامر پوچھوں گا ہاضا کے بارے میں، اسی طریقے سے پھر ماں آ گیا، اس کے بارے میں پوچھوں گا، جو ماں بھی بتایا تھا، ہاضا بتایا تھا، ماں بتایا تھا، حمزہ کے بارے میں بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے من کے بارے میں بتایا تھا، پھر آگے من آ جاتا ہے، ماں، من، حمزہ، پھر لیسن نمبر 2 میں ذالکہ کے بارے میں بتایا تھا۔ تو جتنے بھی گرامر لیسن نمبر 1 اور 2 میں پڑھائیں اتنا پوچھوں گا۔ اس کے علاوہ یہ پوچھ سکتا ہوں کہ ذالک نجم، ذالک مبتدا اور یہ خبر ہے، تو ابھی مبتدا خبر کا نہیں پوچھوں گا، موصوف صفت کا جتنا لکھوایا تو وہ پوچھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو لیسن نمبر 1 میں کیا گرامر لکھوایا میں نے، اور لیسن نمبر 2 میں کیا لکھوایا ہے، سب کے پاس لکھا ہوا ہے؟ ذرا ہینڈ ریس کر کے بتائیں بھائی، لیسن نمبر 1 2 کا گرامر تو لکھا ہوا ہے سب کے پاس؟ اور اگر کوئی بولے مفتی صاحب میرے پاس نہیں لکھا ہوا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ جو پلے لسٹ بھیجی جاتی ہے یوٹیوب پر، یوٹیوب کی، اس کے اندر لیسن نمبر 1 اور 2 ہے، وہ جانا ہے، کھول لینا اور وہاں سے گرامر لکھ لینا، یہی کریں گے آپ۔ چونکہ اب اگر آپ کو بنانا ہے اپنی نوٹ بک تو آپ اپنی محنت سے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ کسی اور نے اگر لیسن نمبر 1 اور 2 کے لکھے ہوں گرامر اچھے سے تو مجھے بھیج دیں رومن میں۔ میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کمپلیٹ پی ڈی ایف ہے اس کا گرامر اردو میں لکھا ہوا ہو کسی کے پاس، یا کسی کے پاس رومن میں لکھا ہوا ہو، تو اس کو اچھے سے ترتیب دے دیں، تاکہ پھر میں ایک مرتبہ دیکھ لوں تو میرے لیے آسانی ہو جائے۔ اگر کسی نے لکھا ہے پورا گرامر پورے پی ڈی ایف کا، مطلب اس پوری کتاب کا، تو وہ اس کا اچھا فوٹو لے اور اس کی پوری پی ڈی ایف بنا کے مجھے بھیجے، پھر میں چیک کروں گا تو میں سینڈ کر دوں گا گروپ میں، سب کو فائدہ ہو جائے۔ اگر ہینڈ رائٹنگ جیسی بھی ہے، کیونکہ ہینڈ رائٹنگ اچھے کرنے جائیں گے تو ٹائم لگ جائے گا، اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، صاف لکھا ہے، تو اس کا فوٹو لے کے کھینچ دیں، اور اگر صاف نہیں لکھا ہے تو ایک فیئر نوٹ بک بنا لیں۔ فیئر نوٹ بک کے اندر کیا کریں؟ ریڈنگ تو آپ کو کرنی ہے، ٹرانسلیشن تو یہیں سے کریں گے ڈائریکٹ۔ فیئر نوٹ بک کے اندر ایک تو آپ یہ کریں گے کہ وکیبلری صاف لکھیں گے،
اور نمبر 2 پر یہ کہ گرامر کو فیئر طریقے سے لکھ لیں. اگر آپ نے فیئر ہی لکھا ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں، لیکن نہیں لکھا تو دوبارہ موقع ہے کہ اب آپ کم ٹائم کے اندر اس گرامر کو فیئر لکھ لیجیے اچھی طریقے سے، جو مین ہے. حاضہ کا گرامر، ماں کا گرامر، پھر حمزہ کا گرامر، من کا گرامر. تو اگر فیئر نہیں لکھا تو فیئر لکھنا شروع کر لیں، اور کچھ دنوں میں جیسے کہ ہم آدھی PDF کے ریویژن تک پہنچتے ہیں تو آپ کا پورا ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ اب آپ ایک لیسن چلا دیکھیے گرامر لکھے، چونکہ آپ کا آلریڈی لکھا ہوا ہے تو آپ کو رف سے فیئر کرنا تو ایزی ہے. تو یہ کام اگر کوئی کر لے وہ مجھے PDF بھیج دے تو میں گروپ میں بھیج دوں گا. اور اگر ابھی کسی کے پاس فیئر لکھا ہوا ہے تو بھیج دے، کسی کے پاس بھی لکھا ہوا ہے تو ہم انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دیں گے. میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، میں ہر مرتبہ نئی طریقے سے پڑھاتا ہوں، اور جو بھی لکھتے ہیں اپنا ہی لکھتے ہیں. تو اگر آپ میں سے کسی کے پاس بھی رومن میں یا اردو میں کسی میں بھی انگلش میں بھی لکھا ہوا ہو، فیئر اچھا لکھا ہوا، آپ کو لگ رہا ہے کہ دوسرے کو سمجھ میں آئے گا تو اس کی پوری کمپلیٹ اچھے سے فوٹو کھینچ کر صحیح سے اسکین نہیں کرے، اسکین کرنے کی وجہ سے اڑ جاتا ہے. یا اسکین کرنے کے بعد جیسے کہ یہ میں نے اسکین کیا ہے، اب میری جو کہ رائٹنگ ایسی تھی اور ڈارک پین تھی تو اسکین کے بعد بھی یہ نہیں اڑا ہے کلر. اگر آپ نے پین یوز کیا، ڈارک پین یوز کیا اور اسکین کے بعد بھی آپ کا نہیں اڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ میں نے فوٹو لیا ہے اور اس کو اسکین کیا ہے، سوچو تو بھی صحیح دکھ رہا ہے اسٹریٹ. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، اسکین کے بہت سارے ایپ آتے ہیں، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے، ڈاک اسکین کر کے، ڈاک اسکینر کر کے آتا ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اندر اپنے اچھے سے فوٹوز لے کر اسکین کر کے اس طریقے سے، جیسے کہ یہ PDF میری ہے تقریباً 22 پیجز کی، 22 پیجز کی PDF کے اندر ووکیبلری آ گئی ہے. تو اسی کو آپ اچھے سے لکھ سکتے ہو جو بھی آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہو، اور گرامر بھی لکھ سکتے ہیں تو دوسروں کو فائدہ ہو جائے گا. باقی جس کا چھوٹ گیا اس کے لیے تو یہی ہے کہ اچھے سے ریڈنگ کرے، اچھے سے ٹرانسلیشن کرے، اور ووکیبلری تو وہ اسی PDF سے لکھ لے گا، یہ تو میں بھیج ہی رہا ہوں. اب رہ گیا گرامر، تو گرامر کے لیے یا تو ریکارڈنگ سن لیں، سب سے بیسٹ وہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ کم از کم 2 لیسن دیے ہیں، ایک تو اچھے سے ہی کرنا ہے آپ لوگوں کو. اور یہ ہم ڈائریکٹلی کلاس لیں گے ویڈنسڈے کو، یعنی آپ کو ابھی سے موقع مل رہا ہے سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے اینڈ ٹیوزڈے، 4 دن تو یہی مل رہا ہے. پھر ویڈنسڈے کے بعد ہم ڈائریکٹلی تھرسڈے، فرائیڈے ہمیں ریگولر کلاسز ہو گیا ہماری. بیچ میں ایک دن گیپ بھی دے دیا جائے گا کہ زیادہ لیسن میں دے رہا ہوں، تو اس طرح ایک دن گیپ دے کے آپ کی تیاری میں کرواؤں گا. ایگزام سے پہلے پہلے تو ابھی ایگزام کی ڈیٹ آؤٹ کریں گے ہم انشاءاللہ، سب کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی بنائیں گے. تو ایگزام جیسے کہ ہونے والا ہوگا تو اس سے 1-2 دن 4 دن پہلے اور کو آپ چھٹی دے دی جائے گی تاکہ آپ اکیلے تیاری کر سکیں. پھر ایگزام کس طریقے سے ہوگا، جیسے کہ میں ابھی آپ کا ریویژن کراؤں گا تو اسی دوران میں بتاتے رہوں گا کہ اس طرح ایگزام ہوگا. اوورال سوال پوچھوں گا، چلو ریڈ کرو، چلو اس کا ترجمہ کرو. یہ واحد ہے، اس کا جمع کیا ہے؟ اچھا یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ یہ پوچھوں گا ووکیبلری. اور گرامر پوچھوں گا کہ ہادہ کا کیا گرامر ہے، ظالے کا کیا گرامر ہے، مبتدا خبر کا کیا گرامر ہے. یہ سمپل طریقے سے پوچھوں گا، آپ کو آنسر دینا ہے بغیر دیکھے. آپ اگر دیکھ کر بھی دیں گے تو کچھ مثالیں لکھواؤں گا، چلو یہ بناؤ کہ یہ میرا گھر ہے، میرے پاس لال قلم ہے، میرے پاس 10 پرانے قلم ہیں، میرے پاس جو ہے وہ 10 ہرے قلم ہیں. اس طرح کچھ سینٹینس میں بنواؤں گا زبانی. اردو میں بولوں گا، عربی بنانا ہے، عربی بولوں گا، اردو ترجمہ کرنا ہے. اس طرح ملا جلا کر آپ کا بالکل چکی میں ڈال کر اچھے طریقے سے پیس کے ایگزام لیا جائے گا. ایسا نہیں کہ اوڑا دیا جائے گا. تو آپ کتنا بھی زیادہ مطلب اگر پوری آپ سیٹنگ اور فیلڈنگ لگا لیں گے، یہاں پر ایک نوٹ بک، یہاں پر ایک موبائل، یہاں پر iPhone، یہاں پر لیپ ٹاپ، اس کے باوجود بھی ایسا سوال پوچھا جائے گا جو آپ کے لیپ ٹاپ پہ اور آپ کے نوٹ بک میں نہیں ہوگا. تو تیاری ایسی کراؤں گا مضبوط تاکہ آپ ایگزام کے اندر کچھ بھی آپ کے سامنے نہ ہو، آپ زبانی ایگزام دے سکیں. اور ایگزام مقصد نہیں ہے، اکثر مقصد یہ ہے کہ آپ کو پریپریشن کرانا کمپلیٹلی اس طریقے سے کہ آپ کو زبانی ہو جائے. تو ایک ایگزام بہانہ ہوتا ہے اس کا، تو ایگزام مقصد نہیں ہے. میرے نزدیک ایگزام کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایگزام مدرسوں میں جو ہوتا ہے، اسکول میں ہوتا ہے، وہ لڑائی ہوتی ہے اس کے اندر، یہ میرا فرسٹ آ جائے، میرا سیکنڈ. ہمارے نزدیک میرے پاس پڑھا ہوا ہر طالب علم، ہر اسٹوڈنٹ وہ اول نمبر ہی کا ہے. اور ایگزام کے اندر جیسے کہ بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں، وہ بول دیا جاتا ہے چلو اس کا ایگزام دینا ہے، تو کوئی سلیکٹڈ پارٹ کو یاد کرتے ہیں تو اس میں کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ایگزام کو جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ہوتا ہے کہ کتابوں کو پورا یاد کر لینا، سلیبس کو یاد کر لینا. تو اس مقصد کو میں حل کراتا ہوں. تو یہاں پر میں اول تا آخر، اسٹارٹنگ ٹو اینڈنگ پوری کتاب کو کراؤں گا، اور مقصد انشاءاللہ حاصل ہوگا. تو اس لیے آپ میں سے جو بھی ہوں گے وہ سبھی کو ساری کتاب کے اندر ساری چیزیں آنی چاہیے. یہ مقصد ہے ایگزام کا، یہ حاصل ہو جائے گا. اب اس کے بعد اینڈ مومنٹ پر کسی نے بتا دیا تو آ جائے گا، اس کا مارکس نہیں بتایا تو نہیں آئے گا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ایک دن سے کسی کا مارجن، کسی کو ہم وہ نہیں کر سکتے کہ یار بہت اچھا ہے بہت خراب ہے. ہمارے نزدیک اگر آپ لوگوں نے یہ ریویژن کے بعد اتنے ایبل ہو گئے کہ آپ پڑھ سکتے ہو، بتا سکتے ہو، تو یہی کافی ہے. ریویژن کے بعد بھی اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ کی کمی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے.
چلیے سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو کیا کیا کر کے آنا عزیز جی کیا بتایا؟ جی یہ پڑھنا بڑا بڑا آنا چاہیے اور اس کا ترجمہ ہوں اور گرامر آنا چاہیے ہوں اور یہ جمع اور ہاں یہ لغت آنی واحد چاہیے اس جمع کو یہ سب ووکیبلری ہونی چاہیے اور لیسن نمبر 1 اور 2 کو جی اچھے طریقے سے دے کر آنا ہے. ٹھیک ہے جی چلیے کسی کے پاس کوئی بھی PDF وغیرہ نہ ہو تو مانگ لے. آلریڈی پہلے کی ساری PDF ہے اردو والی بھی بھیج دی ہے انگلش والی بھی بھیج دی ہے اور یہ بھی بھیج دی ہے پھر بھی نہیں ہو تو میرے پھر پاس سب لکھا ہوا ہے تو پھر میں آپ کو صرف فوٹو لگا کے ڈال دوں تو آپ پھر PDF بنا دوں گی. ہاں جی آپ بھیجیے میں دیکھتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے اچھا اچھا آپ بھیجیے پھر انشاءاللہ میں اس کو وقت نکال کے بناتا ہوں. ٹھیک ہے چلیے اچھے سے بھیجیے گا کھینچ کے ایسا نہیں کہ کوئی آڑا ٹیڑھا سیدھا اسٹریٹ کھینچیے گا تھوڑا جس میں ہاتھ وغیرہ نہیں آنا چاہیے اوکے پنکھا بند کر کے. چلیے تو میں یہ PDF ووکیبلری والی بھیج دیتا ہوں لیسن نمبر 2 تک آپ 1 اور 2 دے کر آئے گا سارے حضرات. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.